السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و حضرات، آپ سبھی حضرات کا خیر و مقدم کرتا ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل شیخ محمد بلاگز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ شان و شوکت کی بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑی شان عطا کی ہے وہ اپنے محبوب کو عطا کی ہے، اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی شخص، کوئی مومن اگر شان والا بننا چاہتا ہے، اللہ کے نزدیک بہتر اور سب سے اچھا مومن بننا چاہتا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ تقوی استعمال کرے، جس کے اندر متقی ہوگی، پرہیزگاریاں ہوں گی، اور دین مصطفیٰ پر چلنے کا صحیح رائز ہوگا، وہی انسان کامیاب ہے۔ ہر وہ انسان ناکام ہے جس نے شریعت مطہرہ کا مذاق بنایا، جس نے شریعت پہ چلنا نہیں سیکھا اور جس نے شریعت کے قانون کو نہیں مانا۔ وہ انسان پر اللہ کی لعنت اترتا ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس انسان پر، اس مومن پر جس نے اللہ کی وحدانیت کو نہیں پہچانا، جس نے شریعت مطہرہ کا مذاق بنایا اور جس نے شریعت کے خلاف کوئی سا بھی کام کو انجام دیا۔ میں شیخ محمد تعلیم اپنی زندگی میں ایسے بہت سے مقاصد دیکھے ہیں اور ایسے بہت سے مرحلائل سے میں نے گزرا ہے، ایسے بہت سے مناظرات میں نے دیکھے ہیں اور مناظر سے میں نے گزرے ہیں۔ میں بیان کرتا چلوں، جو آج کا ہمارا مین عنوان اور ٹاپک ہے، وہ آج کا ہمارا مین عنوان یہ ہے کہ ہر فرقہ اپنے اپنے مسلک کے پیچھے بٹ گئے ہیں اور شریعت کا خیریت بگاڑنے میں ملوث ہے۔ خیر، جو بھی مومن، جو بھی مسلک والے شریعت کی خیریت کو بگاڑیں گے، اللہ کے نزدیک اس کی پکڑ ہوگی اور حساب و کتاب اسے اللہ کے حضور دینا ہوگا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں صرف ایک ہی مقصد اور ایک ہی مکتب اور ایک ہی مسلک ہوا کرتا تھا۔ جب سے ہمارے آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ رحمت للعالمین امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، تو صحاباؤں کے دور سے لے کر اب تک ایسے بہت سے مرحلائل آئے، اسلام میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی، لیکن اسلام وہیں کا وہیں ہے، جوں کا توں ہے۔ اسلام کو ہلانے والے بڑے سے بڑے سرما پیدا ہوئے پر اسلام کو ہلا نہ سکے، اور اگر اسلام کے اندر تبدیلیاں کرنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو انسان غارت ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کے دشمن ہے، اور مسلمان ہی اپنے شریعت کا مذاق بنانے پہ اتابرو ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جب ایک مسلمان، ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان دوسرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے تو دل لرز اٹھتا ہے کہ ہماری قوم کو کس طرح سے آپس میں جو اتحاد ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، وہ محبت اتحاد کو بیک آؤٹ کر کے آپس میں دونوں لڑ اور جھگڑ رہے ہیں۔ صرف کس بنیاد پر؟ تو محض اپنے اپنے مسلک کی بنیاد پر۔ یہ مسلک کیا ہے؟ سارے فتنوں کا، فسادات کا جڑ ہے تو یہ مسلک ہے اور مسلک والے ہیں، کیونکہ ہر مسلک والے چاہتا ہے کہ ہمارا مسلک بڑا، ہمارا مسلک بڑا۔ خواجہ غریب نواز کی عرس مبارک عنقریب ہے، بہت نزدیک ہے، لیکن وہاں پہ کبھی سلام کو لے کر
بات بگڑ جاتی ہے تو کبھی کسی مسائل کو لے کر کبھی کسی مسائل کو لے کر طرح طرح کے فتنے اٹھتے رہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے مزارات پر جتنے بھی مجابر ہیں، جتنے بھی خادم و جام ہیں، ان سب کافر سے کہیں گئے گزرے ہیں۔ یہ سب کے سب کافر ہے، یہ سب کے سب ایمان والے میں سے کوئی نہیں ہے۔ چند ایسے کچھ مجابر ہوں گے، کچھ ایسے خادم و جام ہوں گے جس کے اندر تقوی پرہیزگاری ہوگا، اور باقی سب کے سب چور ہیں، ڈاکو ہیں، بےایمان ہے، سب کے سب کرپٹ اور سب کے جو ہے سو چور کے چور ہیں، کوئی ان میں شریف نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس منظر کو بھوگا ہے، میں نے اس منظر کو دیکھا ہے۔ وہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کا مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو روٹی سے پوچھنے والا نہیں ہے، سب اپنی جھولی بھرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ آج حضرت خواجہ غریب نواز کا جو سلطنت ہے، وہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز کے مزارات جو ہے، ان پہ کوئی بھی ایک شریف آدمی کا نگرانی نہیں ہے، بلکہ سب کے سب اپنی جھولی بھرنے کے پیچھے، غریبوں کے نام پر لوٹا جاتا ہے، غریبی کے نام پر وہاں پہ ٹھگا جاتا ہے، وہاں پر کوئی بولنے والا نہیں، پولیس بھی اس کی، قانون بھی اس کی، پرشاسن بھی اس کی، اس میں 95% جتنے بھی وہاں کے خادم و عظام ہیں، جتنے بھی وہاں کے مجابر ہیں اور جتنے بھی وہاں کے خدمت گزار ہیں، یہ سب کے سب چور ہیں۔ کچھ ہی ایسے ہیں جو شریف ہے، نیک ہے، متقی ہے، اللہ والا ہے، وہ کچھ ان کے تعداد ہی بہت کم ہے، اور ان کے ایسے تعداد بر ہیں وہاں پر جن کے اندر ایمان اور تقوی کیا ہوتا ہے اس سے پتہ نہیں۔ اب مجھے تکلیف صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک مجابر کا چہرے پہ داڑھی نہ ہو، یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور بڑی شرم محسوس ہوتی ہے۔ جس مزار کے آپ خدمت گزار ہو، آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، آپ چرس لیتے ہو، گانجا پیتے ہو، حفیم پیتے ہو، شراب نوشی کرتے ہو، آپ مجابر کہتے ہو اپنے آپ کو۔ خیر، آپ کا مال آپ کے ساتھ ہے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کیونکہ جانتے ہیں فتنوں کا زمانہ ہے، اگر ہم اس کے طرف گئے تو وہ ہمیں پر حاوی ہو جائیں گے اور مسائل بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں آپ تمام زائرین سے میں التجا کرتا ہوں، یہ عہد کرتا ہوں، آج سے آپ یہ عہد لے لیں کہ آپ بے شک مزار کی زیارت کریں، لیکن جو شریعتی نظام ہے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں، بلکہ وہاں فتنہ نہ کریں، فتن و فساد نہ کریں، کیونکہ فتن و فساد کرنے والا تو شیاطین میں سے چنے جاتے ہیں۔ جو فتن و فساد کو اٹھاتا ہے، جو فتن و فساد کو کرتا ہے، وہ شیطان کا طریقہ ہے، نہ کہ انسان کا طریقہ۔ انسان کا طریقہ تو انسانیت پر رائز ہے، اور شیطان کا طریقہ شیطانیت پر رائز ہے، کیونکہ جو ابلیس کو ماننے والا ہوتا ہے وہی شیاطین کی بات پر چلتا ہے، وہی فتنہ اٹھاتا ہے۔ کہ میں کسی مسلک کا مخالفت نہیں کرتا، میں کسی مجابر کا مخالفت نہیں کرتا، بلکہ یہ دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا کا دستور ہے کہ سچ کو دبایا جائے گا اور جھوٹ کا بول بالا ہوگا۔ بخوبی آج کے کانسیپٹ میں یہی ہے کہ آج ہمیں بخوبی دیکھنے کو یہ بات مل رہی ہے کہ سچائی کے راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ مشکلاتیں تو آتی ہے میرے دوستو، پر جیت سچائی کی ہوتی ہے، یہ نہ بھولیں، اس بات سے انکار نہ کریں، کیونکہ جو سچ تو سچ ہوتا ہے، سچ کو رائج کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ سچائی کو پریشانی کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے، لیکن جب سچائی کی کرن جب پھیلتا ہے تو ساری دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے۔ مسلکوں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے بس یہ یاد کر لے کہ پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر سب سے بڑا کوئی مسلک ہے اور سب سے بڑا کوئی مسلک تھا، ہے اور رہے گا، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین حق۔ دین حق وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی ہے دین حق، یہی ہے اسلام، یہی ہے شریعت، اور شریعت ہمیں سکھاتا ہے اتحاد، امن، بھائی چارہ، محبت، ایکتا اور سنگ دلی نہیں سکھاتا۔ اس لیے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ہمیں سمجھانے اور بجھانے میں کوئی غلطی ہوگی تو آپ کمنٹ میں آ کے ہماری اصلاح کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔